السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ برتاؤ۔ حضرت ابو سعید عبدالعزیز ربیعہ بن یزید سے، وہ ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ اللہ تبارک و تعالی سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا: اے میرے بندوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اس کو حرام کر لیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندوں، تم سب کے سب گمراہ ہو مگر میں جس کو ہدایت عطا کر دوں، پس تم مجھ سے ہدایت کا سوال کرو، میں تم کو ہدایت عطا کروں گا۔ اے میرے بندوں، تم سب بھوکے ہو مگر جس کو میں کھانا کھلا دوں، پس مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تم کو کھانا دوں گا۔ اے میرے بندوں، تم سب برہنہ ہو مگر جس کو میں لباس پہنا دوں، پس مجھ سے لباس مانگو، میں تم کو لباس دوں گا۔ اے میرے بندوں، تم رات دن غلطیاں کرتے ہو اور میں تمام گناہ معاف کرنے پر قادر ہوں، پس مجھ سے مغفرت مانگو، میں تم کو معاف کر دوں گا۔ اے میرے بندوں، تم مجھے نقصان پہنچانے کی قوت نہیں رکھتے اور نہ ہی تم مجھے فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ اے میرے بندوں، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے تمام انسان اور جن کسی انتہائی پرہیزگار انسان کے دل کی طرح ہو جائے تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اے میرے بندوں، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے اور جن اور انس سب سے زیادہ بدکار کے دل جیسے ہو جائیں تو اس سے میرے ملک میں کچھ کمی نہیں آ سکتی۔ اے میرے بندوں، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے اور جن و انس ایک جٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر انسان کے سوال کو پورا کر دوں، یہ چیز بھی میرے خزانے میں کمی نہیں کر سکتی۔ البتہ جس قدر سمندر میں سوئی ڈالنے سے سمندر کا پانی کم ہوتا ہے، اے میرے بندوں، تمہارے اعمال تمہارے اپنے اعمال ہیں، میں تمہارے لیے ان کا احاطہ کرتا ہوں، پھر تمہیں ان کے مطابق پورا بدلہ دوں گا۔ پس جو شخص بھلائی کو نہ پائے اسے صرف اپنے آپ کو ملامت کرنی چاہیے۔ سعید نے بیان کیا ہے کہ ابو ادریس خولانی جب اس حدیث کو بیان کرتے تو گھٹنوں کے بل گر جاتے۔ مسلم میں ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ہمیں روایت پہنچتی ہے، انہوں نے کہا، شامیوں کے پاس اس حدیث سے زیادہ کوئی عمدہ نہیں۔ علامہ بن قیس فرماتے ہیں کہ حلال و حرام تو بندے کے اعتبار سے ہوتا ہے، یہاں پر اللہ نے اپنی طرف سے جو اس کی نسبت کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایسا نہیں کرتے کہ کسی پر ظلم کریں کہ پس میں تم کہ آپس میں تم بھی ظلم نہ کرو۔ ظلم کرنا بہت ہی زیادہ سخت گناہ ہے، اس کو بالکل بھی نہ کیا کریں۔ تم سب گمراہ تھے شریعت کے آنے سے پہلے یا رسول اللہ کے آنے سے پہلے۔ اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور رسولوں کو مبعوث کیا گیا کہ وہ لوگوں کو گمراہی سے نکالیں۔ اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آدمی پہلے حق سے دور ہوتا ہے، اللہ رسولوں کے ذریعے سے اس کو حق پر لانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، جبکہ دوسری روایت میں ہے، ہر پیدا ہونے والا حق پر ہے، تو دونوں روایت میں تعارض معلوم ہوتا ہے، اور روایت کا مطلب یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والے کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ حق کو قبول کرے۔ اسی وجہ سے اسی روایت میں آتا ہے کہ کبھی اس کے والدین اس کو
یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی نصرانی یا مجوسی استعداد حق پر پیدا ہونے والے میں ہوتی ہے، اس لیے وہ دونوں طرف جا سکتا ہے۔ انبیاء کے ذریعے سے اللہ جل شانہ اس کی روح کو حق کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ یہی مطلب ہے کہ جس کو میں ہدایت عطا کروں، میرے بندوں تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جن کو میں کھانا عطا کروں، کیونکہ رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہے، آسمانوں میں رزق ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ہر جاندار کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ اے میرے بندوں تم دن رات گناہ کرتے ہو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ اسی طرح قرآن کی اس آیت میں ہے کہ میں ہی انا اغفر الذنوب، کہ میں ہی گناہوں کو معاف کرتا ہوں، مگر اس میں قانون یہ ہے کہ کفر و شرک نہ کرے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے، جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا گیا ہے۔ جیسے میرے بندوں تم مجھ کو نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہو۔ اللہ جل شانہ کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ جل شانہ پر کسی کا جبر نہیں چلتا۔ انسان جو کچھ اچھائی یا برائی کرتا ہے اس کا نفع و نقصان اللہ کو نہیں بلکہ اسی کرنے والے کو پہنچتا ہے۔ تمام دنیا والے اس شخص کی طرح ہو جائیں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے۔ اسی طرح سے ابلیس مراد لیا ہے کہ تمام دنیا والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یا تمام دنیا والے شیاطین ابلیس کی طرح ہو جائیں، تب بھی اللہ کی بادشاہت میں کوئی زیادتی یا کمی نہیں ہوگی۔ ہر ایک مانگنے والے کو اس کی مراد کے مطابق اللہ جل شانہ عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تب بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ اکثر محدثین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر حقیقتاً سوئی ڈالنا بھی نہیں ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ کمی سمندر میں ہو سکتی ہے، مگر اللہ کے خزانوں میں تو اتنی بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور ہاں اس طرح کی مزید اسلامک معلومات کے لیے ہمارے چینل وظائف اعمال کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔